بہت اونچا مقام ہے. اور سنیں اس امت میں علم اور حکمت سب سے زیادہ کسی کو ملے تو حضرت علی کو ملے. آقا کہتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں عقل، وزڈم، حکمت کا شہر ہوں، انٹلیکچولیٹی کی سٹی ہوں، پورا شہر، پوری دنیا ہوں، اور اس شہر کا دروازہ علی ہے. تو وزڈم کا شہر ہے، اس کا دروازہ علی ہے. میں آج انشاءاللہ آج کی محفل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت مولا کائنات کی. جب دیکھیں ان کی باتوں میں کتنی چاشنی ہے اور کتنی پیاری باتیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پہلے نمبر پر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا. ارادے عزائم بڑے ہوتے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. تو اس سے میں نے اپنے رب کو پہچانا. اور حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. کہاں کہ تو لوگوں کے درمیان ایسا رہ کہ اگر تو زندہ تو مر جائے تو لوگ تیری موت پہ روئے. ایک قیمتی چیز ہم سے لاس ہو چکی ہے، ضائع ہو چکی ہے. اور کہتے ہیں تو زندہ رہے تو ایسا رہ کہ ہمیشہ لوگ تیری کمپنی میں آنے کے خواہش میں رہے، ہمیشہ لوگ تیری صحبت میں آنے کے خواہش میں رہے. اور دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمن بڑی مصیبت ہے. وہی دشمن اگر آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، کہ دشمن بہت بڑی مصیبت ہے. جب تیرے ہاتھ کے نیچے آ گیا تو کیا ہے؟ اس کو معاف کر دے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. یہ بڑی طاقت ہے. کہ طاقتور کسے کہتے ہیں؟ جو انتقام لے کا نہیں. طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنے جوش، اپنے غصہ کو قابو میں رکھتا ہے. اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی دیکھیے کتنا نور ہے اس فرمان میں بھی کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، کہ بہترین پرہیزگاری یہ ہے کہ پرہیزگاری کوئی چھپایا جائے. ہم تو عادی بن چکے ہماری عبادتوں ریاضتوں کہ شہرت مانگتے ہیں، فیمس سب کو بتانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ بہترین پرہیزگاری یہ ہے کہ پرہیزگاری کوئی چھپایا جائے. حضرت مولا کائنات کا یہ فرمان بھی دیکھیں اشرف الغنا ترک المنا، بہترین مالداری یہ ہے کہ امیدوں کو چھوڑ دیا جائے. اشرف الغنا ترک المنا، بہترین مالداری کیا؟ مالدار وہ ہے جس کے پاس پلازے بہت زیادہ ہو، پلاٹس بہت زیادہ ہو، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو. نہیں، اگر اس کی طبع میں حلمی مزید رہے گا اور زیادہ گریڈ اور لالچ رہے گی تو آدمی تو غریب کا غریب ہی رہے گا. اگر لاکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بننے کی کوشش کرے گا، کروڑ پتی ہے تو خرب پتی بننے کی کوشش کرے گا، خرب پتی ہے تو ارب پتی، اور کیا کیا بننے کی کوشش کرے گا. لیکن حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ بہترین مالداری یہ ہے کہ آرزوؤں کو چھوڑ دیا جائے، خواہشات کو بس اللہ نے جو دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ قناعکم، کہ لوگوں اللہ نے جو دیا اس پہ قناعت کرو. کیوں؟ اللہ بھی تو تمہاری عبادتوں سے قناعت کرتا ہے. کیونکہ تمہاری عبادتیں دیکھو اور پہلی امتوں کے لوگوں کی عبادتیں دیکھو. پہلی امتوں میں لوگ ہزار سال کی زندگی پاتے تھے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 1000 سال میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. پورے دن جہاد کرتے تھے اور راتوں، پورے دن روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتے تھے اور راتوں میں قیام کرتے تھے. شب بھر قیام کیا کرتے اللہ کی بارگاہ میں. تو تمہاری عبادتیں تو ایسی نہیں ہے، تمہاری عبادتیں کم ہے تو اللہ اس پہ قناعت کرتا ہے نا، تم بھی قناعت کرو. اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. کتنی بڑی بات بتا دی کہ جو دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، حشر کے میدان میں اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. بڑی پیاری باتیں ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی. اور اس بات کو غور سے سنیں کہ سیئۃ تسوق عند اللہ خیر من حسنۃ تعجب، کہ وہ برائی جو تجھے اپنی نظر میں حقیر کر دے، تو اپنے آپ کو وہ برائی کرنے کے بعد ذلیل سمجھنے لگے، تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے لگے، تو تیرے بارے میں تیرا اپنی سوچ گمان یہ ہو کہ میں نے کیا کر دیا، ایسی گندی حرکت میں نے کی. کہاں خیر من حسنۃ تعجب کو، اس بھلائی سے اچھی ہے جو تجھے متکبر بنا دے. وہ برائی جو تجھے اپنی نگاہ میں کم کر دے تو اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے لگے، ذلیل سمجھنے لگے، میں نے ایسی برائی کی ہے، اس بھلائی سے اچھی ہے جسے کرنے کے بعد تو متکبر بن جائے. بہت سارے لوگ ایسے دوسروں کو تو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں،
اگر کوئی بلائی ہم کرتے ہیں تو اس پہ متکبر نہیں بننا ہے، اس پہ پراؤڈ نہیں بننا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات اور پھر کہتے ہیں کہ لا غنا کالعقل ولا فخر کالجہل ولا ظہیر کالمشاورہ ولا میراث کالادب۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ عقل سے بڑی کوئی مالداری نہیں، سب سے بڑی مالداری richness, the biggest richness is the عقل، wisdom, sense, power, intellectuality۔ سب سے بڑی مالداری کیا ہے؟ عقل ہے۔ اگر جاہل لاکھوں میں بھی کھیل رہا ہے، عقل نہیں ہے تو غریب کا غریب ہی ہے، اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو کہا سب سے بڑی مالداری عقل ہے۔ پھر کہا کہ جہالت سے بڑی غریبی بھی کوئی نہیں، سب سے بڑی پاورٹی، بگیسٹ پاورٹی، پاورٹی اور ریچنس ہم نے کیا کیا کہ پاورٹی اور جس ریچنس کے کہا جس کے پاس پیسہ ہے وہ مالدار ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غریب، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن حضرت علی کہتے ہیں نہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے سب سے بڑا غریب وہی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کے سلیقے بھی نہیں ہے، طور طریقے بھی نہیں ہے، اسے قرآن و حدیث تک بھی کچھ نالج نہیں ہے، تو سب سے بڑا غریب آدمی یہی ہے۔ پھر کہتے کہ ولا ظہیر عقل مشاورہ، اور مشورہ سے بہترین کوئی مددگار بھی نہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے مشورہ کر کے کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی حکم فرمایا وشاور، حبیب ان سے مشورہ کرو، کنسلٹیشن کیا کرو، ان سے لوگ صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کرو۔ تو حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ مشورہ سے بہترین کوئی مددگار نہیں، اور کہتے کہ ولا میراث کالادب، اور ادب سے بڑی کوئی میراث نہیں۔ سب سے بڑی میراث ہم نے جو پائی وہ ادب ہے، لیکن آج کی سوسائٹی ہماری ایسی ہو جائے کہ یہ ادب ہم سے چھینا جا رہا ہے، ادب ہی میں سب کچھ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے جس کی شروعات ادب سے ہوتی ہے اور انتہا عشق پہ ہو جاتی ہے۔ اسلام begins with respect and ends with عشق، محبت، لو، دو چیزوں کے اندر پر اسلام آ گیا، ادب سے شروعات ہوتی ہے، عشق پہ انتہا ہو جاتی ہے۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں ادب سے بڑی کوئی میراث نہیں ہے۔ اور ان کا ایک فرمان اور بھی سنیں، کتنا پیارا فرمان ہے، وقت کی نزاکت بھی پیش نظر ہے کہ نفس المرء خطاؤہ الی اجلی، کہ آدمی کی جو سانس ہے نا یہ اٹھتے ہوئے قدم ہے اس کی موت کی جانب، آدمی کی جو سانس ہے یہ اٹھتے ہوئے قدم ہے اس کی موت کی جانب۔ ایک سانس جاتی ہے تب دوسری سانس آتی ہے، تو ایک سانس کی موت یہ دوسری سانس کی زندگی ہے، یہ اٹھتے ہوئے قدم ہے موت کی جانب۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، اور ہماری جو زندگی کی جو شمار کاؤنٹنگ ہے وہ الٹا چل رہا ہے، اور جب گنتی الٹی چلتی ہے نا بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی 50 سال کی زندگی لے کے آیا تھا، ایک سال ختم ہوا تو اب یہ سال بڑھے گئے یا کم ہوئے؟ وہ خامہ خام کہتے ہیں آدمی بڑا ہو گیا، ارے جناب علی تو بڑا نہیں ہوا، تو چھوٹا ہو گیا، تو 50 سال لے کے آیا تھا، ایک سال گزر گئے۔ تو یہاں برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، عیاشی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ باقی جو سال باقی ہے وہ بھی اچھی طرح گزر جائے۔ تو نفس المرء خطاؤہ الی اجل، حضرت علی کہتے ہیں کہ آدمی کی جو سانس ہے یہ اٹھتے ہوئے قدم ہے اس کی موت کی جانب، اور زندگی گزارنے کا ایک دوسرا بہترین طریقہ معیشت اسٹرانگ ہو جائے۔ اکنامکلی کیسے اسٹرانگ آدمی ہو سکتا ہے؟ کہاں جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی کنگال نہیں ہوتا ہے، تو بیچ والا راستہ ہمیشہ لے کے چلا کرتا ہے، کبھی کنگال نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آدمی ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے نا اس کو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ورنہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ قسم کھاتا ہوں، وہ قسم، تو قسمیں کھاتا ہے پھر آدمی جھوٹ تو یہی سے اس کو پکڑ جاتا ہے، قسمیں وہی زیادہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ تو کہا ہمیشہ سچ بولا کرو تمہیں قسم کھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اور حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتے جتنا غم سکھاتے ہیں، خوشی میں انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے جتنا غم میں وہ سیکھتا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کے بے شمار ایسے فرامین ہے، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو تمہیں خوشی کے موقع پر یاد آئے سمجھ لو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تم سمجھ لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ خوشی کے وقت جو تمہیں یاد آئے سمجھ لو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور پریشانی میں جو تمہیں یاد آئے سمجھ لو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی بے شمار فرامین ہے، اور کہا کہ لوگوں کو اسی طرح معاف کیا کرو، لوگوں کو اسی طرح معاف کیا کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے، جیسے اپنی خطائیں
تم اللہ کی بارگاہ میں بخشوانا چاہتے ہو، تم بھی لوگوں کی لغازش اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا کرو۔ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان میں دیکھیں کہ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر کمی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ When you see some good in somebody else, always mention to other people, he's such a good person. When you see others' faults, then your khubi, your goodness is going to be tested. تمہاری خوبی کا یہ امتحان ہے۔ اب تم کیا کرتے ہو کہ اس کو ہزاروں کے پاس جا کے بیان کرتے ہو، یا پھر اس کو ایسے ہی اپنے پاس رکھ کے اس کو ذلیل ہونے سے بچاتے ہو معاشرے میں اور سوسائٹی میں۔ اور حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ تو کہا بولنے سے پہلے تول لینا، انسان لفظ تیری زبان میں ہے تو تیرے غلام ہے، زبان سے نکل گئے تو پھر وہ تیرے غلام نہیں بلکہ تو ان کا غلام بن جائے گا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ اگر احساس اور ریئلائزیشن آدمی کا ختم ہو جائے تو پھر اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ تو رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ انسان کا ضمیر زندہ ہونا، ضمیر جس کا کانشیس ہے، اس کے اندر ریئلائزیشن ہو، احساس ہو، اس کے اندر سینسیبلٹی ہو اس کے اندر، تو انسان کے غیر بھی انسان کے اپنے بن جاتے ہیں، اور انسان کے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اپنے رشتہ دار بھی غیر بن جاتے ہیں۔ اللہ ان پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں سننے میں آمدن ساون کسی قسم کی خطا لفظ ہوئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا